اللہ نے تو ہمارا نصیب ہی خراب لکھ دیا۔ اکثر یہ شکوے جو ہوتے ہیں وہ ماؤں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے زیادہ تر ان کے ہوتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعی بندے کا نصیب غلط لکھتا ہے؟ اللہ نصیب ایسا کبھی نہیں لکھتا، بندے کے اعمال ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک معاشرے میں پھیلے ہوئے جھوٹ کے اوپر۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ یہ ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں ارد گرد کے لوگوں سے سنا ہوگا کہ یار اللہ نے تو ہمارا نصیب ہی خراب لکھ دیا، ہمارے نصیب میں یہ کیوں تھا، یہ کیوں نہیں ہے، ایسا ہی کیوں ہونا تھا یا ایسا ہی کیوں ہوا، ایسا نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا تھا، یا کاش اگر ایسا ہو جاتا۔ معذرت کے ساتھ لیکن خاص طور پہ یہ شکوے جو ہیں میں نے زیادہ تر عورتوں کے سنے ہیں کہ کاش اگر ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، اچھا اس کو ان کا گھر اچھا ہے تو ہمارا بھی ہو جاتا۔ تو نصیب جو اللہ تعالیٰ انسان کا لکھتا ہے نا، آج امپورٹنٹ ٹاک صرف اسی کے اوپر ہے، چند منٹ کی ہوگی، امید ہے جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگی، اس سے ہماری بھی اصلاح ہوگی، بتانے میں ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کو بھی بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا اسی پلیٹ فارم شو بھی موٹیویشنل سے۔ تو اکثر یہ شکوے جو ہوتے ہیں وہ ماؤں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے زیادہ تر ان کے ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں، ان کے کاروبار کے ہوتے ہیں، ان کے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، لو میرج کے ہوتے ہیں، ارینج میرج میں ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، ہر طرح کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے بندے کی کہ جہاں پہ اس کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یار کاش اگر ایسا ہو جاتا، یا پھر بندہ تھک ہار کے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا تو نصیب ہی ایسا لکھا ہے، میرے تو نصیب ہی پھوٹے ہیں۔ تو ایسا ہی مجھے آج ٹاپک سرچ کر رہا تھا تو میرے دوست نے مجھے بات کر دی، مہنگائی کے ایشو کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یار میرا تو نصیب ہی ایسا ہے کہ مجھے جاب میں ملی ہے تو کم سیلری میں۔ تو میں نے اس سے پھر ایک بات کہی مسکرا کے، میں نے کہا یار کم سیلری ہے نا، لیکن گزارا تو ہو رہا ہے تیرا۔ تو پھر مجھے اس نے بڑی حیرانی سے دیکھا، کہتا ہاں۔ میں نے کہا تو ان کا سوچ لے جن کے پاس تو جاب بھی نہیں ہے ان دنوں میں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے بھی ٹھیک سے کپڑے نہیں ہیں، جو عید کی قربانی نہیں کر پا رہے، جو عید گزر چکی ہے اس میں وہ بدحالی میں گزار چکے ہیں، سیلاب آیا تھا اس میں بدحالی میں گزار چکے ہیں۔ تو میں نے کہا ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ، تیرے پاس کم از کم جاب تو ہے، تو اپنی جاب تو کر رہا ہے نا، کم از کم اسی پہ شکر ادا کر لے۔ تو اس نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے، پھر جب واپس آیا تو اس کو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ میں نے اس کو وہ واقعہ سنایا نصیب کے حوالے سے کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعی بندے کا نصیب غلط لکھتا ہے، یا یہ صرف ایک محض ایک بات بنی ہوئی ہے کہ اللہ نے تو نصیب ہی ایسا لکھ دیا۔ اللہ نصیب ایسا کبھی نہیں لکھتا، بندے کے اعمال ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ایک ماں کو اللہ تعالیٰ سے یہی شکوہ تھا کہ اس نے اس کے بچوں کا نصیب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کا نصیب جو ہے وہ ٹھیک نہیں لکھا، خوشحالی نہیں ہے، بدحالی میں زندگی گزار دی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مانگتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک گلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا گلہ ہے؟ فرشتے بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگے، ہیں اللہ سے گلہ؟ بڑی بات ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ سے جب مکالمہ شروع ہوا تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ ہے گلہ کہ تو نے جب نصیب لکھا نا میرے بچوں کا تو وہ نصیب ٹھیک نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ بڑے حیرانگی سے پوچھا اچھا ایسا کیا ہے جو میں نے ٹھیک سے نہیں لکھا؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو لوہے قلم دے دیا جائے، اس کو لکھنے کے لیے دے دیا جائے، اور ماں کو حکم دیا کہ جو اپنے بچوں کے نصیب میں لکھ سکتی ہو وہ لکھ دو، میں ان کو عطا کر دوں گا، صبح ہوتے ہی ان کے اٹھنے سے پہلے میں ان کو عطا کر دوں گا۔ اس ماں نے جلدی جلدی پکڑا اور لکھنا شروع کر دیا۔ جتنے بھی
ان کی آنے والی زندگی کی خوشحالیاں جو ان کی خواہشات تھیں. ماں تھی نا، پتہ تھی میرے بچے کی یہ خواہش ہے، میری بیٹی کی یہ خواہش ہے، میرے بچے نے یہ کرنا ہے، میری بچی نے وہ کرنا ہے، یہ سارا کچھ ماں کو تو پتہ ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس ماں نے نوٹ کر کے لکھ دیں. ان کی زندگی سے سارے جو دکھ تھے وہ نکال دیے، خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دی، خوشحالی لکھ دی، جو ان کی خواہشات تھی وہ ساری کی ساری لکھ دی. اللہ نے فرمایا بس اتنا ہی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو ماں، تم اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہو، تم اپنے بچے کا نصیب غلط نہیں لکھ سکتی. میں تو تم سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے. میں تو تمہارے بچے سے، میں تو تمہارے بیٹے سے، تمہاری بیٹی سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں تو وہ ذات ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو وہ ذات ہوں کہ میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو میں کسی بھی بندے کا یا کسی بھی بچے کا یا بچی کا نصیب کیسے غلط لکھ سکتا ہوں؟ تو اس پر وہ ماں جو تھی وہ لاجواب ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر یہ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، واضح طور پہ کہا ہے کہ جب بھی تم کوئی نہ کوئی بری ایکٹیویٹی کرو گے، کوئی گناہ کرو گے، تو میں تمہاری یہ خوشی چھین لوں گا. جب کسی برائی کے رستے پہ چلنے لگو گے تو دنیا میں کہا تھا نا کہ دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. تو دنیا کا عذاب کیا ہے؟ جو چیزیں جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی زندگی کی تمام تر خواہشات، جس چیز کی اس کو دنیا میں خواہش ہونی ہے یا ہونی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لکھ کے بھیج دیتا ہے. ہاتھ میں صرف 2 حکم دیتا ہے، انسان ہو کے انسان کی قدر کرنا، دوسرے انسان کو انسان سمجھنا، حقوق العباد پر بات نہ آنے دینا. حقوق اللہ معاف کر دوں گا، نماز نہیں پڑھی معاف کروں گا، روزہ نہیں رکھا معاف کروں گا، حج یہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں پوچھوں گا. لیکن حقوق العباد وہ چیز ہے جب تک اگلا بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد کا خیال رکھنا، حقوق اللہ کا خیال رکھنا، یعنی میرے حقوق پورے کرنا اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا. حقوق العباد میں سب سے جو اوپر آتا ہے وہ ماں باپ کا درجہ ہے. اس حوالے سے پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، بہت جلد بنائیں گے اسی چینل پہ کہ کیا کیا حقوق العباد ہیں اور کیا نہیں ہیں. تو یہ سارا ایک سرکل ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اپنی تمام تر خواہشات، جائز خواہشات جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ اس میرے بندے کو اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے دنیا میں. جیسے اس ماں کو پتہ تھا نا کہ اس کو یہ چیز کی خواہش ہے میرے بچے یا میری بچی کو، اس نے تو لکھ دیا دھڑا دھڑ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اس چیز کا پتہ تھا. جب پیدا انسان کو کرتا ہے تو اس کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا میں بھیجتا ہے کہ یہ تیری خواہشات ہوں گی، لیکن میری کیا خواہشات ہیں، جو میری خواہشات پوری کرے گا تو میں تیری خواہشات تیرے قدموں میں بچھاتا جاؤں گا. اب اللہ تعالیٰ کی کیا خواہشات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خواہشات ہے صبح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کیا مانگا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں مانگا. بس یہی چیزیں ہیں کہ جیسے جیسے انسان کسی نہ کسی برے کام میں دھنستا جاتا ہے اپنی ایک خواہش ضائع کرتا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر بہت زیادہ کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی ایک خواہش ختم کرتا جا رہا ہے. اگر کوئی زنا کرتا ہے تو وہ اپنی کئی خواہشات، کیونکہ زنا کا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، زنا جو ہے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. تو وہ اپنی کئی خواہشات، زنا کرنے والا، شراب پینے والا جو ہے نا، یہ 2 بندے جو ہیں، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، یہ اپنی خواہشات دنیا میں ہی ختم کر لیتے ہیں. مطلب جس چیز کی ان کو طلب ہوتی نا تو وہ اللہ پھر ان سے دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود سے بھی دور کر دیتا ہے. تو یہ دنیا میں یہ عذاب ملتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ یار شاید اللہ نے میرا نصیب ایسا لکھا. لیکن اعمال اپنے ہوتے ہیں، کرتوتیں اپنی ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے. اس کا بہت ہی آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کا محاسبہ کیسے کرنا ہے. آپ رات کو جب سونے جاتے ہیں، سونے کے لیے جائیں تو اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ یار آج میں نے پورے دن میں کس بندے کے ساتھ، کس بندے کی دل آزاری کی ہے. کوشش کریں اس سے معافی مانگ کے سوئیں، ہو سکتا ہے صبح ہو نہ ہو، حقوق العباد میں جا کے پکڑی جائیں، ٹھیک ہے. دوسرا آپ سوچیں کہ یار آج میں نے فلاں جگہ پہ جھوٹ بولا تھا، کوشش کروں گا کہ میں اب اگر مجھے جھوٹ بولنا پڑے تو میں نہ بولوں. اچھا فلاں جگہ پہ میں نے چوری کی تھی، میں کوشش کروں گا کہ آج سے میں چوری نہیں کروں گا، اس عادت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. فلاں جگہ پہ بیٹھ کے میں نے نشہ کیا تھا، کوشش کروں گا کہ میں نشے سے چھٹکارا حاصل کروں گا. فلاں جگہ پہ میں نے زنا کیا تھا یا زنا کا سوچا تھا تو میں کوشش کروں گا کہ آئندہ مجھ سے یہ چیزیں
نہ ہو۔ اس طرح ہوتا ہے اپنا محاسبہ، جب آپ اپنا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں، باوضو رہیں، تو جب آپ محاسبہ شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کا، تو آپ کے اندر آپ چند دنوں میں نوٹ کریں گے، آپ اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی محسوس کریں گے، آپ ایک ایسی تبدیلی محسوس کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یار میں ایک الگ دنیا میں ہوں، میں ان چند دنوں کے اندر جب سے میں نے اپنا محاسبہ شروع کیا، میں ایک الگ دنیا میں ہوں، میں تو اس دنیا کا لگ ہی نہیں رہا ہوں۔ کیونکہ جو چیز انسان جس جگہ پہ دھنستا ہوا چلا جاتا ہے نا، تو وہ ایک دلدل ہے، اس دلدل سے جب انسان نکل کے باہر آتا ہے نا، تو اس کو سکھ کا سانس نصیب ہوتا ہے، اس کو وہ جو گھٹن ہوتی ہے نا دلدل والی، وہ گھٹن محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ بڑا ہریالی میں رہتا ہے، بڑا ہرا بھرا سا رہتا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، آپ اپنے آپ کا ڈیلی محاسبہ کیا کریں، سوچا کریں کہ یار میں نے آج فلاں جگہ پہ غلط کیا تھا، میں کوشش کروں گا یا میں کوشش کروں گی کہ میں آئندہ ایسا نہ کروں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے نصیبوں کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ جب آپ اپنے محاسبہ کرنا ہی شروع کر دیں گے تو آپ کے نصیب تو پھر کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم آؤں گا۔ تو جب تم اللہ سے ایک چیز مانگو گے، اللہ تمہیں 9 خواہشات تمہاری اور دے گا۔ تم اللہ سے اپنی ایک خواہش مانگو گے، اللہ تمہیں 9 خواہش اور دے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ یہ جو ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے نا، اس جھوٹ کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں، یہاں سے دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے ارد گرد کے ماحول میں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں سکون آ سکے اور آپ کی لائف بھی اچھی بن سکے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔